پاکستان کے ستارے اس راستے پہ آ گئے ہیں جہاں پہ پاکستان نے اگلے 10 سال تک ترقی کی طرف ہی جانا ہے، اور پاکستان جو پچھلے 75 سال کا جو ترقی کا جو ایک روٹ تھا یا گراف تھا، وہ اتنا اس نے سر نہیں کیا جو اگلے 10 سال میں کرے گا۔ خان صاحب اپنی سپیڈ سلو کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کو دیکھنا چاہتا ہے، 23 کا اینڈ تک وہ دیکھنا ہے۔ اینڈ تک تو کوئی الیکشن نہیں ہے، 25 میں جا کے وہ الیکشن کروائے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے نمبر 1 آسٹرولوجر جنہیں کہا جا سکتا ہے غلام عباس صاحب۔ ان کی پچھلے کچھ دنوں میں کی ہوئی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی۔ عمران خان کے فیوچر سے متعلق انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں اور پی ٹی آئی سے متعلق جو کہا تھا، بہت سی پیشن گوئیاں ان کی سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ ان سے ہم آج بات کریں گے عمران خان کے فیوچر کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے فیوچر کے حوالے سے، اور آئندہ آنے والی حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں۔ چند سوالات ان سے پوچھیں گے، آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم غلام عباس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ احتشام بھائی۔ بہت شکریہ غلام عباس صاحب آپ کی شرکت کرنے۔ غلام عباس صاحب، میرا پہلا سوال ہے آپ سے، عمران خان کا سیاسی مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے ان کے بارے میں پہلے 1 جنوری کو پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے، ان کا ستارہ جو ہے وہ گردش میں ہے اور یہ مسلسل کرائسس میں چل جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا جو 25 اکتوبر کو سورج گرہن لگا تھا، اس کے حوالے سے میں نے انہیں کہا تھا، مشورہ بھی دیا تھا کہ خان صاحب اپنی سپیڈ سلو کریں اور اپنے آپ کو سیاسی لائن پہ لا کے کھڑا کریں، جس کی وجہ سے آپ کا ووٹ بینک، آپ کی شخصیت، آپ کی لیڈرشپ اور آپ کی سیاسی کیریئر جو ہے یہ سیف رہے گا۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خان صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ وہ مسلسل اگریسو اس میں چلتے جا رہے تھے، اور یہ پریڈکشن میں نے کی تھی 1 جنوری کو کہ اگر 20 فروری سے لے کے مارچ کے اینڈ تک، بلکہ 15 اپریل تک جو ہے، خان صاحب نے اپنے آپ کو نہ کنٹرول کیا اور اپنے آپ کو نہ ٹھیک کیا، تو ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ ان کو اپنے آپ کو سیاسی طور پہ مضبوط کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی اپنی سیاست بھی بکھر جائے گی اور ان کی اپنی پارٹی۔ تو میری یہ پریڈکشن آن ریکارڈ ہے کہ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب آپ جو ہے پھر نہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے، نہ آپ اپنی پارٹی کو بچا سکیں گے، اور اس لیے پھر سیاسی تسبیح جب ٹوٹ جائے گی اور اس میں سے سارے دانے بکھر جائیں گے تو آپ سے وہ قابو نہیں آئیں گے، اور وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا۔ اور میں نے کہا تھا کہ 26 اپریل کے بعد حالات اتنی تیزی سے چینج ہوں گے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ 26 اپریل گزرا ہے اور مئی کے مہینے میں یہ معاملات خراب ہونا شروع ہوئے، اور اب جون سٹارٹ ہو گیا ہے، اور جون کا مڈ یعنی کہ 20 جون کے بعد اتنے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی سیاسی مستقبل جو ہے وہ مجھے نظر آتا ہے۔ ٹھیک، ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کیا غلام عباس صاحب عمران خان کبھی دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بن سکتے ہیں؟ ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں احتشام بھائی، ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جتنا انہوں نے اپنا پبلک کو ہائپ کریٹ کر لیا تھا، اور ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا، ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب بس ابھی آئے اور اگلے 2 مہینوں میں آئے اور ابھی الیکشن ہوا اور یہ ہوگا اور وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان بن جائیں گے۔ میں نے ایک پریڈکشن کی تھی 2022 میں، اور میں نے کہا تھا کہ اگر 19 فروری سے لے کے 26 مارچ تک اگر عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اس سے پہلے وزیر اعظم شپ سے سٹیپ ڈاؤن نہ کیا تو ان کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے 26 مارچ سے پہلے اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کر لیا اور سیاسی رو کے اندر آ گئے اور انہوں نے سیاست دان بننے کی کوشش کی،
تو ان کا سیاسی قد کاٹ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہ آرام سے دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے. لیکن یہ خبر بھی رپورٹ بھی ہوئی بڑے چینلز پہ، انہوں نے یہ میری پریڈکشن کو اور میری بات کو رپورٹ کیا، لیکن خان صاحب کے کان کے اوپر کوئی جوں تک نہ رہی. آخر وہی ہوا، میں نے کہا تھا کہ مئی، جون، جولائی اور اگست تک خان صاحب کو بالکل خاموش ہو جانا چاہیے اور اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں سے دور رکھ کے اپنے آپ کو سیف کر لیتے، اپنی پارٹی کو سیف کر لیتے. لیکن انہوں نے روڈ پہ جانا، لانگ مارچ اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا مارچ کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ان کے پاس جو تھوڑی بہت سیاسی ایک طاقت تھی وہ لوز کرنا شروع کر دی. اس کے بعد خان صاحب کا جو ایک سیاسی کیریئر ہے وہ مسلسل ڈکلائن کی طرف جاتا رہا، اور آج اس نیچ پہ پہنچ گیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری وہ پریڈکشن، مجھے دوست کہہ رہے ہیں کہ یار وہ بہت سچ ثابت ہو گئی ہے. کہ میں نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ جو ہیں اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پائیں گے اور نہ کبھی وزیر اعظم بنیں گے، نہ بن پائیں گے، اور نہ ہی اپنی پارٹی کو بچا پائیں گے. تو خان صاحب نے خود اپنے آپ کو اس نیش پہ لے آئے کہ جہاں پہ اب وزیر اعظم بننے کی ان کی گنجائش ختم ہو گئی ہے. اس لیے کہ میں نے 1 جنوری 2023 کو یہ پریڈکشن کی تھی کہ خان صاحب کے پاس اب اگر 300 سیٹیں بھی ہوں، 2/3 اکثریت بھی ہو جائے گی، لیکن ان کے ذائچے کے اندر اور ان کے سٹارز کے اندر 2030 سے پہلے تو کوئی وزیر اعظم شپ نظر نہیں آتی. اس کے بعد پھر دوبارہ ذائچہ بنا کے دیکھ لیں گے کہ وہ کب وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. تو یہ میری پریڈکشن ہے. آج کل عمران خان صاحب کے بہت سے لوگ، پارٹی کے لوگ اس وقت جیل میں ہیں. آپ کو لگتا ہے ذائچہ کیا کہہ رہا ہے عمران خان کا؟ کیا عمران خان جیل جا سکتے ہیں یا ان کی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ احتشام بھائی، آپ ایسے سوال کر رہے ہیں کہ اس کا جواب دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ عمران خان کو اب آپ جیل بھیج کے ہی خوش ہوں گے. اصل میں عمران خان صاحب کا جو سیاسی ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب اتنی زیادہ غلطیاں کر چکے ہیں کہ یقین جانیں کہ جب ہم ان کا ذائچہ بناتے ہیں اور ان کی چیزوں کو پریڈکٹ کرتے ہیں تو ہم پریڈکٹ کرتے ہوئے بھی بہت ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہوگا. تو خان صاحب کے جو ستارے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اندر سے خان صاحب بہت کمزور ہیں، لیکن ان کا جو سٹار ہے، جس سٹار میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اس کی بڑی طاقت ہے. وہ اس کو اعصابی طور پہ بہت مضبوط رکھتی ہے، لیکن ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دیتا. یہ بہت ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اب جو اعصاب بھی اور سٹار بھی دونوں اس جگہ پہ چلے گئے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں شاید اب آگے عمران خان کو جیل زیادہ دیر نہ جانا پڑے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، کیونکہ ان کی سیفٹی اور ان کی جو چیزیں ہیں اسی میں بہتر ہوگی. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں احتشام بھائی، میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کو آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اب بھی ایک سیاست دان بننے کی کوشش کریں، انقلابی بننے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں اور آپ چت کر چکے ہیں اور چت ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. کیونکہ ابھی تک آپ نے بطور ہیرو تو بہت ساری زندگی انجوائے کی ہے، لیکن بطور سیاست دان اور سٹرگلر کے طور پہ آپ نے زندگی انجوائے نہیں کی. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ وہ جو ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں اس کی وجہ سے ان کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور نقصان کر چکے ہیں اپنا بھی اور پارٹی کا بھی. تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ بہتر کرنے والا ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا، ابھی انٹرم سیٹ اپ آنا ہے، اس کے وجہ سے کچھ ہوتا ہے کہ انٹرم سیٹ اپ
اگر آیا تو کیا وہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے؟ 2023 میں آپ کو الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیں نواز شریف صاحب آپ کو کب پاکستان آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے 2-3 پریڈکشنز بھی کی ہوئی ہیں، اور آپ کے سوال کے اندر جو ہے 2 جواب ہے۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ انٹرم گورنمنٹ آئے گی بھی تو وہ صرف 90 ڈیز کے لیے نہیں آئے گی۔ میرے حساب کے مطابق جو ذائچہ میں نے بنایا ہے اس کے مطابق وہ 1 سال سے 1.5 سال تک رہے گی، ہو سکتا ہے 2 سال بھی رہے، جو کہ میں نے 1 جنوری کو ایک پریڈکشن کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ 2023 میں مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے ہیں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ واپس پاکستان آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہ آئے بھی تو 2023 کے اینڈ تک یا 2024 کے اینڈ تک یا 2025 کے شروع میں وہ واپس پاکستان آئیں گے۔ اس وقت ایک طرح کا دیکھا جا رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے پی ٹی اے آؤٹ ہے، کیا بلاول، مریم نواز یا ان میں سے کوئی اور اگلی حکومت بنا سکتا ہے؟ شہباز شریف، اگلی حکومت آپ کو کس کی نظر آ رہی ہے؟ اگلی حکومت میں جو دیکھ رہا ہوں ابھی تو انٹرم حکومت جو ہے وہ ایک ایسا بندہ آئے گا انشاءاللہ جس کا جو بالکل جس کا نام سے لوگ بہت کم واقف ہوں گے، اور وہ ایک بڑی مضبوط حکومت ہوگی، اور اس حکومت کا وقت پورا ہونے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کون سی حکومت جو ہے وہ بنے گی۔ ابھی جو بہت سارے میرے دوست پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہوگی، بلاول آئے گا، عمران خان آئے گا، نواز شریف یا شہباز شریف آئے گا، میں ابھی اس بارے میں کچھ کہنے کی اس میں نہیں ہوں، کہ پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ابھی کوئی ایسی پریڈکشن کروں، کیونکہ ابھی مجھے 2023 ابھی مڈ آیا ہے، جون سٹارٹ ہوا ہے، تو ابھی مجھے 2023 کا اینڈ تک وہ دیکھنا ہے۔ اینڈ تک تو کوئی الیکشن نہیں ہے، اور اینڈ تک کوئی الیکشن نہیں ہے۔ انٹرم گورنمنٹ اگر آ گئی تو وہ ہو سکتا ہے کہ 2024 بھی پورا کر جائے اور 25 میں جا کے وہ الیکشن کروائے۔ یہ میری پریڈکشن بھی ہے، اور میں نے 1 جنوری کو بھی یہ پریڈکشن کی ہوئی تھی کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ 2024 کے اینڈ پہ یا 25 کے مڈ میں جا کے ہوں گے، اور اس میں ابھی تک دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم نے تو جو ورکنگ کر کے بتایا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے میں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ 2023 کے 19 فروری سے پاکستان کے ستارے اس راستے پہ آ گئے ہیں جہاں پہ پاکستان نے اگلے 10 سال تک ترقی کی طرف ہی جانا ہے، اور پاکستان جو پچھلے 75 سال کا جو ترقی کا جو ایک روٹ تھا یا گراف تھا وہ اتنا اس نے سر نہیں کیا جو اگلے 10 سال میں کرے گا۔ اس میں بہت ساری سیاسی چینج بھی آئیں گی، ملک میں ترقی کا گیٹ بھی کھلے گا اور خوشحالی بھی آئے گی۔ بہت بہت شکریہ غلام عباس صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ دوستو ویڈیو دیکھنے میں بہت شکریہ، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔